الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، یہ سورہ المائدہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو خطاب کر کے اور خاص کر عیسائیوں کو خطاب کر کے فرمایا قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے لوگوں جنہیں پہلے کتاب دی گئی ہے، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ بات کو بڑا چھڑا کر نہ پیش کرو، اعتدال کے اندر رہو، افراط و تفریط سے بچو، کسی کی محبت یا کسی کی دشمنی میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ دو، اور احکام شریعت کے اندر اپنی طرف سے چیزیں نہ ملا، بدعات سے اجتناب کرو۔ دین نئی چیزیں بنانے سے نہیں بنتا، دین انبیاء کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اپنی طرف سے دین کے اندر باتیں نہ بنا کے پیش کرو، چیز اپنی طرف سے پیش کرتے ہو اور سمجھاتے ہو لوگوں کو یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ یہود کی بھی عادت تھی، عیسائیوں کی بھی عادت تھی۔ تو یہ پہلی بات، اپنی اصلاح پہ لے کر وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، ان سے نہ سیکھو، جو خود گمراہ ہیں ان سے نہ سیکھو، ان کا اتباع نہ کرو۔ جو خود راہ راست پر نہیں ہے وہ آپ کو کیسے سیدھی بات بتائیں گے، اور آپ ان کا اتباع کر کے کیسے سیدھی راہ چل سکو گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور یہ ان کی خواہشات ہیں۔ خواہشات وہ دین نہیں بن سکتی، دین تو خواہشات کو قابو کرنے کے لیے ہے۔ اب خواہشات ہی دین بن جائیں تو پھر گمراہی کس چیز کا معنی ہے؟ لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، ان پہ گمراہی کا ٹھپا لگ گیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت لوگوں کو، اللہ کی خلقت کو گمراہ کیا، اور گمراہی میں اتنی دور چلے گئے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اب سیدھے راستے پر انہوں نے کوئی امکان ہی نہیں رہنے دیا، سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، سوچ و بچار کے نتیجے میں دین نہیں بنتا، دین پہلے سے بنا بنایا آپ کو مل گیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سوچ و بچار اس لیے استعمال ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کے طریقے معلوم کیے جائے، اور ہر زمانے، ہر حالت اور ہر قسم کے حالات میں اس پہ عمل کرنے کا سوچا جائے، کیسے اس پہ عمل کریں گے۔ حالات مختلف ہوں گے، کبھی خوشی کی حالت ہوگی، کبھی غمی کی حالت ہوگی، دور بھی مختلف آئیں گے، زمانے بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، عرف بدلیں گے لوگوں کے، لیکن ان بدلتے حالات میں دین پہ عمل کیسے ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ اور دوسری چیز جو سمجھ کی ہے وہ کسی سے سیکھنے کی بات ہے، لیکن سیکھو ان لوگوں سے جو خود گمراہ نہ ہو اور جن کی زندگی کی گاڑی خواہشات کی بنیاد پر چل رہی ہو،
ان کی بات ماننے سے تو صاف انکار کر دو۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات آئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اس شخص کا اتباع نہ کرو، اس قوم کا اتباع نہ کرو جن کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر کوئی جگہ نہیں پا سکا، جو اپنی فکر بناتے ہوئے، نظریات کا انتخاب کرتے ہوئے وہ اللہ کی آیات کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی آیات سے نہیں سیکھتے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، خواہشات کو دین بنایا ہے، خواہشات کو دین بنایا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہے، وہ کبھی سیدھے راستے پر نہیں جا رہا، کبھی وہ کمی کی طرف متوجہ ہو، کبھی زیادتی کی طرف متوجہ، افراط اور تفریط، کبھی کسی کی شان میں گستاخی یا اس کے حق میں نقص اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، کبھی کسی کا مرتبہ بہت بڑھاتا ہے، کبھی گھٹاتا ہے، کبھی اس کی مرضی ہوتی ہے تو ایک چٹان کو من بناتا ہے، کبھی مرضی نہیں ہوتی تو من کو بھی چٹان سمجھتا ہے۔ یہ بے اعتدالی، فکر کی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ اور قبر میں جو یہ بات بتائی جائے گی، جس نے قبر کے اندر سوال و جواب درست نہیں دیے اسے فرشتے ایک جملہ کہیں گے، اس کو نکیر و منکر کہتے ہیں، ایک جملہ کہیں گے تبًّا لَكَ لَا تَلَيْتَ وَلَا دَرَيْتَ، تبًّا لَكَ، تو اسی لیے برباد ہوا کہ لا تلیت ولا دریت، نہ کسی کے پیچھے تم چلے جو پیچھے چلنے کا اہل تھا، تمہیں خود نہیں معلوم تھا لیکن کسی سمجھنے والے، کسی ذی علم، کسی سیدھے راستے پر چلنے والے کا دامن پکڑ لیتا، اس کے پیچھے چل رہا، تو وہ بھی تم نے نہیں کیا، یا تو کسی کے پیچھے چلا نہیں، یا چلا تو گمراہ کے پیچھے چلا، تم اس کے پیچھے چلے جو خود راستہ گم کیے ہوئے تھا، خود سیدھے راستے پر نہیں تھا۔ ولا دریتا، اور نہ تم نے اپنی سوچ سے کام لیا، اپنی عقل سے بھی تم نے کام نہیں لیا۔ تو عقل سے کام لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عقل تمہیں نیا دین بتائے گی، نیا دین بنا کے تمہیں دے گی۔ عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اللہ نے دیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش۔ عقل اسی لیے استعمال کرتے کہ جو دین اللہ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا ہے، بنا کے دے دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بتایا، یہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، یہ یہود نے اور خاص کر عیسائیوں نے کیا کیا تھا۔ آپ پوری عیسائی تاریخ اور ان کے عقیدے اور ان کی کتابیں اور ساری چیزیں پڑھ لیں، وہ تو لمبی بحثیں ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں ان سے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام تو باپ کے بغیر پیدا ہوا، آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوا۔ اب جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا بن جا، موجود ہو جا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم اور کلمے سے پیدا ہوئے۔ یہی بات ہرقل نے بھی مانی تھی، یہی بات اس زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بڑے عیسائی جو حکمران تھا، نجاشی، اسحمہ اس کا نام تھا، اسحمہ بن ابجر، اس نے بھی یہ بات تسلیم کی تھی۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کلمتہ وروح منہ القاہا الی مریم العذراء البتول، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے پیدا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی روح ہے، اور وہ اس ماں کا بیٹا ہے جو عذراء تھا، جس کی شادی نہیں ہوئی تھی،
جسے کوئی کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس نے صاف قرآن میں بتا دیا لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی کا بیٹا۔ تو جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں یہ بات کی تو نجاشی نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، عام طور پر اس کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی روایات میں، سفروق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صا فے را واو قاف، سفروق۔ یہ جو کھجور کے اوپر، کھجور کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ تو اس کا وہ گوشت ہے، ایک اس کا وہ اندر کی گٹھلی ہے، ایک اس کے اوپر سے ایک چھوٹا سا چھلکا سا ہوتا ہے تو خلیغ تقیدہ سے، اسی کو عربی میں سفروق کہتے ہیں۔ اسی سفروق کو اٹھایا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ جعفر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے بیان سے اتنے نہ زیادہ تھے نہ اتنے کم تھے، میرا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اناجیل میں سے آپ کسی بھی انجیل کو اٹھائیں، میرے پاس جدید نسخہ ہے جو کہتے ہیں کہ رومی یونانی سے ترجمہ کیا ہوا ہے، اسی کی کتاب لوقا میں آپ دیکھ لیں، وہاں پہ آج بھی یہ عبارت اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، دنیا جہان کی ساری زبانوں میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اپنے ماں کے پیٹ سے، تو پیدائش کے بعد اس کی والدہ نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک ٹوکری میں ڈال دیا۔ وہاں کا لفظ چرنا کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹوکری، ایسی ٹوکری جس میں جانوروں کو چارہ رکھتے ہیں، تو اسی میں اس کو ڈال دیا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے اس کے لیے صاف دلیل، ایک عجیب دلیل دی ہے۔ کیسے تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو؟ کہ جو قرآن مجید نے اس کے لیے 2 جملے میں بات کی، وہ امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، ان کی ماں بڑی سچی اور راست باز تھی، اور کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے۔ اب یہ اشارہ ہے جو کھانے کا محتاج ہوگا وہ نہ خدا نہیں ہو سکتا۔ باپ اور بیٹا ہم ایک جنس سے ہوتے ہیں، دوسرے جنس سے کوئی باپ بیٹا نہیں بن سکتا، ورنہ آج لوگ کیا بنا لیتے، ایک ہی نوع کے باپ اور بیٹا ہوتے ہیں۔ باپ اور بیٹے کے اندر ایک تنوع، نوع میں اور جنس میں وحدانیت ہوتی ہے۔ انسان جانور سے بچہ نہیں پیدا کر سکتا اور جانور انسان سے بچہ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو قرآن مجید نے صاف فرما دیا کہ اگر خدا کا بیٹا نعوذ باللہ ہوتا تو خدا تو کسی کا محتاج، خدا تو وہ یطعم ولا یطعم، وہ تو کھانا دیتا ہے لوگوں کو، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے اور اس کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی، تو کھانا کھانا ضرورت ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی انسانی ضرورت ہے۔ ایسی چیزوں سے خدا پاک ہے۔ یہ انسانی، یہ بشری کمزوریاں ہیں، یہ بشری کمزوریاں بشر کو لائق ہوتی۔ تو یہ پہلی بات تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر لوگوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ پولس نے عیسائیت کے اندر پیدا کیا، جو یہودی تھا حقیقت میں، جس نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی تھی؟ قرآن نے اشارہ دے دیا، یہ یونانیوں سے سیکھی ہوئی باتیں تھی، یہ مصریوں سے سیکھی ہوئی باتیں تھی، فرعونوں سے سیکھی ہوئی باتیں تھی، یہ نمرود کی بقایا جات تھی، یہ نمرود ان کی تعلیمات تھی۔ آپ کیتھولک انسائکلوپیڈیا اٹھائیں، وہاں پہ آج بھی یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ عیسائیوں کے اندر کئی بدعات جو آئی ہیں، خاص کر کرسمس منانے کی بدعت، وہ نمرودوں، فرعونوں اور کافر قوموں کا طریقہ ہے۔ حالانکہ عیسائیت اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے دین و مذہب کا عقیدہ ہے۔ تو گمراہ لوگوں کی باتیں لا کر اسے دین کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور پھر جب سائنس سمجھتی ہے کہ یہ تو غلط ہے
تو وہ سائنس کو غلط سمجھتے ہیں اور پھر الزام لوگ اسلام کو بھی دیتے ہیں کہ اسلام بھی چونکہ ایک ریلیجن ہے، ایک مذہب ہے، لہٰذا اس کی باتیں بھی اسی طرح غلط ہے جس طرح عیسائیت کی باتیں غلط تھی۔ اسلام دین ہے، وہ اللہ کا بتایا ہوا، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، وہاں پہ انسانوں کی فکر نہیں کیا فرما۔ تو میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ عیسائیوں کے اندر جو خدائی کا تصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، خود عیسائیوں نے اس کو رد کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں۔ کسی انجیل میں، کسی بائبل میں، کسی انجیل کی شرح میں، کسی معتمد عالم دین سے ان کے مفسرین کی بات کر رہا ہوں۔ میں پروفیسر آرمسٹرانگ کی بات کر رہا ہوں، میں ڈاکٹر آدم کلارک کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بڑی بڑی جو عیسائی راہبائیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اور جو بڑے بڑے راہب گزرے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس پہ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت خدائی کی طرف یا خدا کے بیٹے کی طرف، ان کو خدا کا بیٹا کہنا، یہ باتیں غلط ہے۔ اس کے لیے اناجیل میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آتے ہیں کرسمس کی طرف۔ حقیقت میں یہ ہے کہ 525 عیسوی تک 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 525 عیسوی میں ایک عیسائی راہب نے قرار دیا، وہ کیلنڈر کا ماہر اپنے آپ کو سمجھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کیلنڈر کا ماہر ہوں، تو اس نے اپنے اندازے سے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن سمجھا۔ حالانکہ جو دو پروفیسروں کی بات، جو لوکا اور باقی اناجیل کے شارحین ہیں، ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوا۔ آپ انجیل لوکا اٹھائیں، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم بیت المقدس کی مشرق کی طرف ایک کھلے میدان میں گئی تھی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا، اور ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں۔ یہ انجیل کی عبارت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں تھی، اور اس زمانے میں چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کو کھلے میدان میں لا کر، وہ خود بھی کھلے میدان میں سوتے تھے اور اپنے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ تو 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آج بھی چیلنج دیتا ہوں کہ 25 دسمبر آنے والا ہے، کوئی شخص فلسطین کے مشرقی علاقے میں 25 دسمبر کی رات دیکھے، وہاں پہ کوئی انسان اب بھی کھلے میدان میں وہ رات نہیں گزار سکتا۔ کھلے میدان میں رات گزارنے کے لیے، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پروفیسر آدم کلارک کہتا ہے کہ یہ عقل نہیں مانتی، یا تو آپ انجیل کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں کہ انجیل نے غلط کہا ہے کہ حضرت مریم نے کھلے میدان میں رات گزاری، اور بچے کو بھی اپنے سینے سے لگانے کی بجائے ایک کپڑے میں لٹا کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا۔ سخت سردی ہوتی ہے تو ماں تو اپنے بچے کو اپنے گلے سے لگاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اسے گھر میں پہنچاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازماً ستمبر کے بعد کا کوئی مہینہ تھا، ستمبر کے بعد نہیں، فروری مارچ کے بعد، وہ کہتے ہیں دسمبر اور جنوری فروری مارچ کے بعد کوئی مہینہ تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یا تو ماں اپنے نوزائیدہ بچے کو اتنی انتہائی سردی میں اپنے سینے سے لگانے کی بجائے ایک ٹوکرا میں رکھے، اور یا وہ کھلے میدان میں وہی رات کو کھلے میدان میں گزارے، جبکہ دوسرے لوگ بھی کھلے میدان میں رات گزارتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اسی لیے لوگوں نے لکھا ہے، میں انجیل کی شارحین کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک گناہ ہے، یہ کافر قوموں کا رواج ہے، اور ہمارے ہاں مسلمانوں نے یہ رواج اپنایا ہے انہوں سے۔ قرآن نے فرمایا ہے گمراہ قوموں کا رواج ہے۔ عیسائی اس کو بدعت مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور ہمارے مسلمان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے، ایک شخص نے پوچھا میری مجبوری ہے، آپ نے تو کہا ہے کہ کرسمس کی اور اس کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، لیکن میری بیوی عیسائی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے المغنی احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک کی معتبر کتاب ہے، ابن قدامہ حنبلی کی، اسی میں یہ روایت اور یہ قصہ نقل ہوا ہے، یہ فتویٰ نقل ہوا ہے
کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا میری بیوی عیسائی ہے، کیا میں اپنی بیوی کو کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا؟ تو امام ابن تیمیہ نے فرمایا آپ اپنی بیوی کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، کم از کم آپ اپنی بیوی کو یہ ثابت کرتے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کو اتنا ہونا چاہیے اور آپ کی بیوی کو آپ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا خاوند مسلمان ہے اور مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ تو جھوٹی بات ہے، میں جھوٹی بات کی دعوت، میں جھوٹی بات کی مبارکباد کیسے دوں؟